اچھا، قمر زمان کارا صاحب نے میں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر ہیں. قمر زمان کارا صاحب، آپ نے تھوڑی بہت گفتگو رانا صاحب کی سنی ہوگی. رانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کی حکومت کہیں نہ جا رہی ہے، جو دعوے کیے جا رہے ہیں اور وہ ڈیلیور بھی کریں گے. کریں گے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کیونکہ ذرا انٹرنیشنلی جو عزت ملی ہے اس کو کنورٹ کر کے عوام تک پہنچائیں گے، یعنی کہ ایک بات اس طرح تصدیق بھی ہے کہ ابھی تک پہنچایا نہیں ہے. اب سوال یہی ہے کہ بلاول صاحب کے بھی بڑے شکوے گلے کل ہم نے سنے ہیں، اور عوام کے بھی گلے شکوے یہی ہیں حکومت سے کہ باہر تو آپ لوگوں کے ڈنکے بج رہے ہیں لیکن گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ اگری کرتے ہیں کہ حکومت اس طریقے سے نیچے تک ڈیلیور نہیں کر پائی ہے؟ بے شک باہر بہت ڈپلومیٹکلی کامیابی ملی ہے. بہت شکریہ جی. باہر ملنے والی کامیابی یقیناً ساری قوم کے لیے ایک بڑی اچھی بات، اچھا پیش خیمہ ہے، اور اس میں وزیر اعظم صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب کا، ہمارے فارن آفس کا، سب کا بڑا اعلیٰ رول ہے اور بہت ساری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارا جو توقعات کا لیول ہے اس حکومت سے وہ بالکل بہت زیادہ ہونا چاہیے اور ہے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ پاسبلٹیز کیا ہیں، امکانات کیا ہیں. بلاول صاحب نے اگر اعتراض کیے ہیں بجٹ کی تقریر میں تو وہ حکومت کے کچھ اقدامات کے اوپر، کچھ تھوڑے بہت ٹیکسیشن کے ایشوز پہ، زیادہ تر پولیٹیکل ایشوز پہ یا کشمیر کے ایشو پہ، لیکن انہوں نے بجٹ بھی پاس کرایا ہے. یہ بھی اس بات کا شاخسانہ یا اس بات کا اظہاریہ ہے کہ ہمیں حکومت کے ان اقدامات کو ہم سپورٹ کرتے ہیں تو آئیڈیل نہیں ہے، لیکن حالات کے جبر کے تحت اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہو تو ہم حکومت کو یقیناً مجبور کریں کہ جی آپ اس عمل سے اور ذرائع پیدا کر سکتے ہیں یا یہ ایکسپینڈیچر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، یہ اور بڑھایا جائے. یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کہیں کہ حکومت بڑی مثالی ہے، نہیں ہے، لیکن یہ کہیں ان حالات جب بھی آپ نے حکومت کا موازنہ کرنا ہے یا اس کا انالیسس کرنا ہے یا کریٹک کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے نا کہ اس کو کیا امکانات اویلیبل ہیں، کتنی لیوریج اس کے پاس اویلیبل ہے. ہاں، اس کے مطابق ہم اس پہ تنقید بھی کریں گے، اس کی توصیف بھی کریں گے. تو میں اگر آپ سے پوچھوں چونکہ رانا صاحب کی موجودگی میں کہ آپ اس حکومت کو کتنے میں سے کتنے نمبر دیں گے، 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے ان کی ابھی تک کی کارکردگی کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں 2.5 سال پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا حوصلہ رکھیں، چلیں جب تک جتنے ہو گئے اتنے پہ. دیکھیے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتوں کو نمبر نہیں دیے جاتے، وہ اپنا نمبر عوام دیتے ہیں ووٹوں میں. میں کیا نمبر دوں گا، وہ دیتے ضرور ہیں قمر زمان کارا صاحب. پھر چلیں کوئی نہیں. میں اپنے طور پر میں غلط ہوں، لیکن میں اپنے طور پہ حکومتوں کو پاس اور فیل کرنے کا چکر میں نہیں ہوتا. میں تو پہلے امکانات دیکھتا ہوں، اور امکانات کی صورت میں میری جماعت نے ان کو ووٹ دے کے بجٹ پاس کرایا ہے، تو ہم نے ان کے ان صورت اس گیون سرکمسٹانسز میں جو اقدامات ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے قمر زمان کارا صاحب کہ تھوڑا سا پچھتاوا ہو رہا ہے، وہ مجبوری اور ضروری والا جو زرداری صاحب نے لائن بولی. بالکل نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم گورنمنٹ کے پولیٹیکل ایشوز پہ اعتراض تھا، بالکل کھل کے کیا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ مجھے رائے دینے کا حق ہے، رائے دینے کا حق ہے، چلنا اکثریت کی رائے کے ساتھ ہے. میری اور آپ کی رائے پہ چلنا، یعنی ہر شخص کی یا اپوزیشن کی ساری رائے کو ماننا، یہ ممکن کسی حکومت میں نہیں ہوتا. ہاں، اب اپوزیشن اپنا ایک نقطہ نظر دے رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ درست ہو، لیکن اکثریت کی رائے اس سے مختلف ہے. اب رہی بات کہ جی حکومت جا رہی ہے کہ آ رہی ہے، ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے، سازشوں کا ایک ماحول ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا کاروبار صرف یہ رہ گیا اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اب وہ بیٹھ کے سازشیں بنتے رہتے ہیں کہ جی بس یہ حکومت چل چلاؤ ہے، جانے والی ہے، اور پھر فلاں آنے والا ہے، نیا ایک نظم آ جائے گا، بہت عرصے سے پاکستان کے اندر ایک قومی حکومت بنے گی. کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ کیا قومی حکومت بنانے کا کوئی تصور آئین کے اندر موجود ہے؟ اور اگر نہیں ہے
तो फिर जो शख्स ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि आइन को एक तरफ रखते हुए कोई नज़म बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में कम से कम कैसा, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं यही चीज़ अहमद वैद साहब की तरफ भी लेके जाती हूँ, हमारे मुल्क में जो तरामीम होती हैं, तरामीम में गुंजाइशें होती हैं, निकाली जाती हैं, यही बात एक लंबे से डिबेट का हिस्सा रही है। बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ तरामीम हुई है, पाकिस्तान के आइन को खत्म करके मार्शल लॉ भी लगे हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ, ये कहिए ना, बिल्कुल। फिर ये है कि कोई बंदा आएगा या कोई ऐसी सूरत बनेगी, ये आइन लपेट दिया जाएगा। लेकिन और कीजिए, आपकी बात, मुझे बात करने दीजिए, एक मुझे छोटी सी बात कर लेने दीजिए। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत चल रही है, इस वक्त फौज का और हुकूमत का, या एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का और उनके इत्तेहादियों का एक लेजान है जिसमें मुकम्मल इत्मीनान तो नहीं है, लेकिन बिलअमूम इत्तेफाक है, और उसको दुनिया की पजीराई भी मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रही है, और हालात की बेहतरी की तरफ एक सफर भी नजर आता है। तो क्या इस हुकूमत को चलता करके कोई और नज़म इस्तेहकाम पैदा कर देगा? क्या उससे कोई बेहतरी आ जाएगी? अगर आ जाएगी तो वो कैसे? ठीक है, मैं आई गॉट योर पॉइंट। मैं मुझे इनकलाब लाने वाले, तब्दीली लाने वाले इस मुल्क की तबाही लाना चाहते हैं।